تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیس کا روزہ رکھیں، اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے، تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، تو پھر وہ پیشگوئی امکان ہی کی کریں، یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے، وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے، باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے، وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں. اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے، تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی، تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی، ایسے تو آپ خود بتاؤ نا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے، لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم، آپ رکھیں روزہ بھائی. ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا، گواہی کو لینا، گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا، کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں، چوری کے کیسز ہوتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ڈھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ جب رکھنا چاہیے پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم، کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو
اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے، تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا، صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا، جب چاہیں دعا کریں، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا اب لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے. پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں.
تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا, بھائی ادھر سے ٹن مار, بھائی یہاں سے نکل, تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا, شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے. وہ مسافہ کر لیں, عید مبارک کہہ دیں, وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے, یہ بھی ٹھیک نہیں, بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں. اچھا بھائی, عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی, عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد, اچھی بات ہے, دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے, تو یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا. رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں. حفصہ نور. دیکھیں, الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو, لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں, جمعۃ الوداع کی نہیں. تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا درسی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے, ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے. تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں, خواتین کو بھی چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں, چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں, تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے, اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا, کھانا کھلانا. مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود. بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے, بچکانا رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانا, جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے, جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے. بچکانا حرکت ہے, قبیح رسم ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے, خود سعودی عرب میں رہتا ہے, تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے, جو کہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو, بعض کہتے ہیں 2.25 کلو. تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے, پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے, پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو. اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان. یہ بھی ناب عجیب سی حرکت ہے, کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بس تھوڑی نامناسب سی بچکانا سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے, اس کو بس سلام کریں, مبارکباد بھی دے سکتے ہیں بھائی, اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا, اب تشریف رکھیں, بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں, اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے, میں حرام کی بات نہیں کر رہا, ناپسندیدہ ہے. بہرحال عید سے پہلے نوافل پڑھنا, عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل آوان. مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے, جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں, 3 دن ہیں, اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں, 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے, کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے, اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے. بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں, بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں. جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب, بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں, ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا, ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ, نوح نے بھی ہمیں پکارا.
نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، ریزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہہ دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح اس کا کام ہے زمین چھیننا. ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ
ڈوبے گا جہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وہی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا, اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے, اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو, مدد بھی کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے, اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ, جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں. ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے, وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا, اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے, بیٹروا ختم ہو گیا, کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے, تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے, ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی, ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں, ٹھیک ہے نا,
یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت, جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے, جہاں بیچارے پر غربت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, ٹھک کر کے کھلا. ابھی ایک صحافی کا, ایک وکیل کا کلپ آیا ہے, اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, طلاقیں, ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں, کم ہے ریشو, عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا, اس کے نتیجہ میں نہیں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, ایک وکیل کہہ رہا ہے, لبرل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں, خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا, پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی, ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا, اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا. کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا. اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا, خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا, تو 100 لگ جائیں گے نا, بس ختم, بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, ابے تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا مالک بن گیا, اس پہ ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے جب طلبہ کو مالک بنا دیا زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں. وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے PCO مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں, اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ, اور 27ویں میں اور بھی زیادہ. سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر. اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا, اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول. جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل, جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا, مقدس روح. روح کیوں کہا؟
روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں, کیونکہ وہ وحی لے کر آئے اور وحی سے ہماری روحانی قوت, بولو نا بھائی, بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے, روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں, یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا, اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے, اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا, وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت, طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے, وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے, روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں, جملہ ادھورا چھوڑوں گا, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اچھا لگے یا برا لگے, میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا خپل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا, ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں, آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی, اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا, تراویح کیوں دی, تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. وہ صبح اٹھیں گے, جاگنگ کریں گے, روح کے لیے, باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا, فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح, معذرت کے ساتھ, ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا, ریز, ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا, تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار, اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے, ڈائٹنگ, یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے, تمیز سے کھائیں گے, 1 گلاس دودھ, پھر 2 انڈے ہاف بوائل, ٹھیک ہے نا, پروٹین لینے ہیں, پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے, روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں, جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا, میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے, یا تو اس کو بند کر دیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں, اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سیٹنگ, اپنی سیٹنگ, اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو, وہاں سے تو ہو گئی, اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا, دیکھو انسان جو ہے نا, انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو, ایسا ہی ہے نا. اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو, تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے, اتنا ویٹ اٹھایا ہوا, تو اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے, میں کیا ہوں, میں گندا ہو گیا, یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی اسپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے
آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں، پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے۔ تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا، گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند۔ ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے۔ بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی، جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا۔ اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا۔ اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند۔ ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی۔ کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے؟ ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے۔ ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا، نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے۔ تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے، اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے۔ کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے۔ جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے۔ اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ۔ پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر، میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع۔ اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو۔ اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ۔ کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے۔ جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے، اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے۔ ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ کیا زبردست شعر ہے۔ اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے، جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا، ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی
دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے, ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے, کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے, ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی, جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے, جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں, ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے, لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے, اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان, روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو, پیدا ہونا شروع. اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی, عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی, لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں, وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر, کسی چیز فکر لیس, ٹینشن فری زندگی. ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن, کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے, اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق. تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے. جب آپ دنیا میں دو طاقتیں, دو نظریات چل رہے ہیں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے, مکان سستا ہو جائے, روٹی سستی ہو جائے, کپڑا سستا ہو جائے, ہر ایک کا علاج فری ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں, اسی کو عیاشی کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے, ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے, تو بس ایک دفعہ کیا, اب وہ ملٹیپلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو, اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی, ابھی کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے, آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے. تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی, اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے. تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا. روزہ رکھو, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں,
مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں. عجیب سا نا, نہ کسی کام کا دل لگ رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, نہ گٹکا کھا سکتے ہیں, نہ پان کھا سکتے ہیں, نہ سگریٹ پی سکتے ہیں, نہ چائے پی سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں, سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا. روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, کتنے 29 یا 30. آسان کام تھوڑی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا, نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو. آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں, اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام, تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا. تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا, تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے 1 دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو 30 رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات 1 رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی, اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو وہ تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو اسنو کر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے, موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز, بولو نا بھائی, بیٹھ گئی. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا, چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت
نہیں کرتے. گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, گانے گا رہے ہیں, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں ہی بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے ہیں, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ, یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے, بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے. اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو, بولو نا بھائی, مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں, تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے
جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں, یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں, کاروبار نہیں مل رہا, 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والا اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق, یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم, دعاؤں میں لذت, بولو نا بھائی, ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ, تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا, فلاں پیسہ اچھا, فلاں کی گاڑی اچھی, فلاں کی بلڈنگ اچھی, فلاں کا پلاٹ اچھا, بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا, اسلام آباد کی رہائش اچھی, تو لہ الحمد, اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو, باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں, 8-10 پلاٹ ہو گئے, وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے, ایسا ہی ہے نا. رشتے خود آئیں گے, دھکے دے دے کے آئیں گے, ہٹو بھائی. آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا. کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو, پیسے نکالو, پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو, صبر کرو, اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, 4 شادیاں کرنی ہیں, لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی, تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد, اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت, اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں, پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے, ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں, اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو, یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں, دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے, لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسے پٹختی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے, کسی کو پتا تھا کہ مریں گے, ان کو اندازہ تھا پہلے سے. تو یحیی و یمیت, انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں, اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے, مفہوم سوچ کے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا,
کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے, موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں, یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آیت تو نہیں ہے, خالہ کا فون ہے, پھپھی کا فون ہے, فلانے کا ہے, کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے, دل لگے یا نہ لگے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا, لوگ نہیں پی رہے تھے, انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے, فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی, بھائی فری ہے نا, پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے, بولو نا یار, عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر, لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے, قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے, کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ. دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے, ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے, وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا, پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں, انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا. تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا, ٹیسٹ گین ہو جائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.